فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بیت المقدس کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، نبی کی سیرت اٹھا کر پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر رحمت والی شخصیت پوری کائنات میں کوئی نہیں، لیکن جب وقت آیا میرے نبی تلوار اٹھا کر میدان میں تشریف لائے، امت کو سبق دیا کہ جب وقت آئے تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں آ کر کفار سے لڑنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ کفار سے لڑنا بھی کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام امن کا درس وہاں دیتا ہے جہاں بیت اللہ کی چھت ہو اور اوپر چڑھنے والا بلال ہو۔ اوپر چڑھنے والا کیا ہو؟ بلال ہو۔ اس وقت امن کی بات کی جائے، لیکن جب بات آئے وہ حملے کر کے ہمارے بچوں کو شہید کرے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے اور ہمیں سبق یہ پڑھایا جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہیں، بلکہ میرے سامنے سے ایک ویڈیو کلپ گزرا۔ کیا آج دنیا اس وقت فلسطین اور بیت المقدس کو سامنے رکھتے ہوئے محمد بن قاسم کو یاد کر رہی ہے، صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہی ہے، محمود غزنوی کو یاد کر رہی ہے، غازی علم الدین شہید کو یاد کر رہی ہے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 31 اکتوبر کو غازی علم الدین کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آپ شاید نہ جانتے ہو تاریخ، تو لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک ویڈیو گزری، وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں نوجوان موجود ہیں کہ آج کل کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پر کمروں میں بیٹھ کر بیان ریکارڈ کرا کے اپنے آپ کو بڑا عالم اور مفتی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جہلم کا انجینئر محمد علی مرزا، آپ جانتے ہوں گے، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آج کل جو حالات ہیں اس وقت دنیا محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی کو یاد کر رہی ہے، اس کا جواب سننا۔ وہ کہتا ہے وہ کوئی اسلامی لیڈر تھوڑی تھے، وہ تو کوئی لٹیرے تھے۔ وہ کیا تھے؟ لٹیرے تھے۔ ان فتنہ بازوں سے بھی بچنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نبی تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں تشریف لائے، امت کو سبق دیا جہاد بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اگر آج بھی مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تم کھڑا ہونا چاہتے ہو یا بیت المقدس کی تم آزادی چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ محمد بن قاسم جیسی ہمیں ایمانی غیرت چاہیے، غازی علم الدین جیسی ہمیں ایمانی غیرت چاہیے۔ کیا تھا غازی علم الدین کا ایمان؟ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ راجپال ہندو نے میرے نبی کی گستاخی کی، مسلمانوں میں شور برپا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، کیونکہ گستاخ کی سزا یہی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ گستاخ رسول کی قتل کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں بنتی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا بیان سنا، غازی علم الدین نے ایمان بڑھا، کہا ارادہ کر لیا اس راجپال ہندو کو میں قتل کروں۔ گئے، قتل کیا، لمبا واقعہ ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان
آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے وہ وکیل تھے، ان پیشوں کا کیا تھا؟ وکالت۔ ان کے سامنے جب غازی علم الدین کا کیس آیا، توجہ سے سنیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غازی علم الدین یہ بیان دے دے صرف کہ میں نے راجپال ہندو کو، نبی کے گستاخ کو مجنون ہونے کی، جنون کی حالت میں، پاگل ہونے کی حالت میں میں نے قتل کیا، باقی میں جانوں کیس جانوں۔ جب غازی علم الدین کو کہا گیا کہ ایسا بیان دے دو، کہہ دو کہ میں نے پاگل ہونے کی حالت میں راجپال ہندو کو قتل کیا، توجہ سے سنیے غازی علم الدین کے کیا جملے تھے۔ غازی علم الدین نے کہا کیا باتیں کرتے ہو، ساری زندگی تو میں پاگل رہا، یہی ایک کام تو میں نے ہوش میں کیا، یہی ایک کام تو میں نے کیا کیا؟ ہوش میں کیا۔ عدالت سے پھانسی ہوئی، سزا ہوئی، جب جنازہ اٹھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جنازے کو دیکھ کر کہنے لگے اوے علم الدین، کیا کہا؟ بخاری نے جملہ، آخری جملہ بخاری کا کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری نے کہا دڑکھان دا پتر بازی لے گیا، اسی کے صرف گلاں ہی کرتے رہ گئے، صرف گلاں ہی کرتے رہ گئے۔ تو مسلمانوں اپنے اندر ان جیسا ایمان پیدا کرو، یاد رکھو جب ہمارے اندر ان جیسا ایمان ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔